نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سیدہ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا دختر انصار یعنی انصاری صحابیہ ہیں. نام خولہ، باپ کا نام ثعلبہ بن مالک بن سرم اور خاوند کا نام اوس بن صامت تھا، جو انصار کے نمائندے اور بحری جنگ کی شہیدہ سیدہ ام حرام بنت ملحان کے خاوند سیدنا عبادہ بن صامت کے بھائی تھے. سیدہ خولہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند سیدنا اوس بن صامت کو پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، یعنی سابقین الاولین میں سے ہیں. دونوں نے سیدنا مصعب بن عمیر کے ذریعے سے اسلام قبول کیا، جو اہل مدینہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر آئے تھے. سیدہ خولہ اور ان کے خاوند اوس بن صامت ان انصار میں سے تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل فرمان ارشاد فرمائے: لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار ولو سلک الناس وادیا وسلکت الانصار وادیا او شعبا لسلکت واد الانصار او شعب الانصار. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر لوگ ایک وادی یا گھاٹی میں چلیں اور انصار دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار کی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا. سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اکٹھا کیا اور یہ فرمایا: هل فیکم احد من غیرکم؟ قالوا لا الا ابن اخت لنا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ان ابن اخت القوم منهم. ثم قال ان قریشا حدیث احدهم بجاہلیۃ ومصیبۃ وانی اردت ان اجبرهم واتألفهم. اما ترضون ان يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله الى بيوتكم؟ قالوا بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو سلك الناس واديا او شعبا وسلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت واد الانصار او شعبهم. اچھا، تو کیا تم میں تمہارے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، البتہ ہمارا ایک بھانجا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بھانجا انہی میں سے ہے، یعنی اسی قوم میں سے. قریش کا دور جاہلیت اور مصیبت کا دور تھا. میں چاہتا ہوں کہ ان کو جوڑوں. کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ لوگ دنیا لے کر واپس چلے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھروں کی طرف جاؤ؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر لوگ ایک وادی اور گھاٹی میں چلیں اور انصاری ایک دوسری وادی یا گھاٹی میں چلیں تو میں انصار والی وادی یا گھاٹی میں چلوں گا. سیدہ خولہ فرماتی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا: من جمع اللہ لہ اربع خصال جمع اللہ لہ خیر الدنیا والآخرہ. فقلنا له ما هي یا رسول اللہ؟ قال: قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا ودارا قصدا وزوجتا صالحہ. جس کو اللہ تعالیٰ 4 خوبیاں ایک ساتھ عطا کر دے، بیک وقت اس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائی کو جمع فرما دیا، اس کو سب کچھ مل گیا. ہم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 4 خوبیاں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا: شکر گزار دل، جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، صرف اچھے حالات میں نہیں، تنگی میں بھی، تکلیف میں بھی، یعنی تنگی اور تکلیف کی حالت میں بھی نعمتوں کو یاد رکھے. ذکر الہی کرنے والی زبان، ہر حال میں زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے. متوسط درجے کا گھر، بہت بڑا مینشن نہیں، ایسا گھر کہ جس میں انسان آرام سے رہ سکے، نہ بہت تنگ اور نہ بہت کھلا. بہت بڑے گھر کی کیا مشکل ہے، سارا وقت پھر اسی کے مینٹیننس میں لگا رہے گا. اور نیک بیوی، تو نیک بیوی جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیوں کا ذریعہ. وہ شوہر کی بھی وفادار ہوگی، خیر خواہ ہوگی، وہ بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی، وہ شوہر کو حلال کمائی پر بھی اکسائے گی، وہ بچوں کو گمراہی سے بھی بچائے گی.
اور وہ خود بھی اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، عبادت گزار ہوگی، اور اس کی خیر پھر نسلوں تک جائے گی. جیسے وہ بچی جس نے اپنی ماں کو دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بارے میں سنا تو کیا کیا؟ اپنے بیٹے کے لیے اس کو پسند کیا، پروپوز کیا. جب سیدہ خولہ کا خاوند عمر رسیدہ ہو گیا تو اس کی طبیعت میں تلخی پیدا ہو گئی، اس کی گفتگو اور طرز عمل میں سختی آ گئی. اس نے اپنی بیوی کو اکثر و بیشتر ڈانٹ پلانا شروع کر دیا. ایک دن وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ ناراض ہوا، کہہ دیا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے. زمانہ جاہلیت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تو اس سے طلاق واقع ہو جاتی. یہ کہہ کر وہ غصے سے گھر سے باہر چلا گیا. یہاں ایک بات ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے طبیعت میں تلخی پیدا ہو گئی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ بڑھاپے کی وجہ سے انسان ہنسنا، مسکرانا اور خوش رہنا چھوڑ دیتا ہے. کیا سب بوڑھے ایسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں؟ نہیں. اوس بن صامت تھوڑی دیر بعد گھر آئے تو ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھی. بیوی سے کہا خولہ یہ کھجوریں کھا لو. انہوں نے کہا مجھے بھوک نہیں. انہوں نے کہا چلو میں یہ کھا لیتا ہوں. پھر انہوں نے بیوی کو تخلیہ کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا. کہا کہ میں آپ کے لیے حرام ہو چکی ہوں، کیونکہ دور جاہلیت میں طلاق ہو جاتی تھی. آپ نے مجھے ماں کی طرح کہہ دیا، اللہ کی قسم آپ میرے قریب نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ اور اس کے رسول مقبول کا حکم نہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سیدہ خولہ انہیں وہیں چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا. اس کی تفصیل ابو داؤد نے اپنی مشہور کتاب سنن ابی داؤد میں کچھ اس طرح بیان کی. خولہ بنت مالک بن ثعلبہ فرماتی ہے کہ میرے خاوند اوس بن صامت نے مجھے ماں کہہ دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنبیہ کے انداز میں فرمایا اتق اللہ فإنہ ابن عمک، اللہ سے ڈرو وہ تیرے چچا کا بیٹا ہے. سیدہ خولہ فرماتی ہے کہ میں وہیں ٹھہری رہی یہاں تک کہ قرآن مجید کی درج ذیل آیات نازل ہوئی. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کر رہی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا. یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات کی طرف رجوع کر لیں جو انہوں نے کہی تھی تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے، یعنی بغیر ایک روزہ چھوڑے. اگر ایک بھی چھوڑ دیا دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو ایمان پھر کیا ہے؟ عمل کا نام، اللہ کی حدود کی پاسداری کا نام. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. یہاں کافر کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہوں، اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہوں، اللہ کی احکامات کی پرواہ نہ کرنے والے ہوں. تو اس سے ایمان کی ڈیفینیشن بھی بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایمان صرف زبانی اقرار کا نام نہیں بلکہ ایمان عمل بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایک غلام آزاد کرے، کیونکہ ان آیات میں غلام کا ذکر ہے. تو سیدہ خولہ نے کہا اس میں یہ سکت نہیں کہ وہ غلام آزاد کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے. سیدہ خولہ نے کہا اے اللہ کے رسول وہ بہت بوڑھا ہو چکا ہے، وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے نہیں نبھا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. وہ کہنے لگی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں جسے وہ صدقے میں دے سکے. سیدہ خولہ بیان کرتی اسی دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا لایا گیا. سیدہ خولہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں اس کی مدد کے لیے کھجوروں کا ٹوکرا مہیا کرتی ہوں. آپ نے فرمایا یہ تیرا احسان ہوگا، جاؤ اس کی طرف سے 60 مسکینوں کو کھلا دو اور اپنے چچا کے بیٹے سے رجوع کر لو، یہ تیرے خاوند کا کفارہ ہوگا.
یاد رہے کہ ایک عرق میں 60 سا ہوتے ہیں. امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ سیدہ خولہ نے اپنے خاوند اوس بن صامت کی طرف سے اس سے مشورہ کیے بغیر کفارہ ادا کر دیا، اور اوس بن صامت سیدنا عبادہ بن صامت کے بھائی تھے. تو سیدہ خولہ نے اپنی طرف سے کیا دے دیا؟ 60 سا. لیکن یاد رہے کہ یہ جو عرق ہے، عین را قاف عرق، یہ ٹوکرے کو کہتے ہیں، باسکٹ، اس میں 15 سا آتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اس سے حضرت خولہ کی شخصیت سامنے آتی اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ گھر کیسے بنتے ہیں. زیادتی کس کی تھی؟ شوہر کی. غصہ کون کر رہا ہے؟ چڑچڑاپن کون کر رہا ہے؟ اور بیوی کیا کر رہی ہے؟ بیوی نے جب اپنے شوہر کو انکار کیا تھا کہ میں تمہارے قریب نہیں آ سکتی جب تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤں، وہ کس بنا پہ تھا؟ مسئلہ معلوم کرنا چاہتی تھی، دین کی وجہ سے، اللہ کی حدود کی حفاظت کے لیے. پھر وہ آتی ہیں، پھر وہ پوچھتی ہیں، آپ ان کو سمجھا رہے ہیں لیکن ان کی تسلی نہیں ہو رہی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات بڑے سے بڑا عالم کسی کو کوئی بات سمجھائے تو ضروری نہیں کہ اس کو سمجھ آ جائے یا اس کی پوری تسلی ہو جائے. تو کبھی آپ کسی کو کچھ بتائیں اور اس کی تسلی نہ ہو تو ذرا بھی پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں. آپ یہ کہیں کہ میرے پاس اتنا ہی علم تھا، میں یہی کوشش کر سکتی تھی، آگے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی نہیں ہو رہی یہاں پر کوئی، اور نہ آپ یہ کہیں کہ آپ کو سمجھانا نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ، ایسی کچھ بات نہیں. یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کو اپنے علم اور اپنے تجربے کی بنا پر سمجھاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کی تسلی نہیں ہوتی. دس از ویری نیچرل. نہ پوچھنے والے کو یہ سوچنا چاہیے ان کو کچھ نہیں آتا، نہ بتانے والے کو سوچنا چاہیے کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، تو میں اب کیا بتاؤں، آج کے بعد میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا. ہماری بڑی مشکل یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ کہیں پیش آ جائے، اس کو اتنا گھسیٹتے، اتنا جنرلائز کر لیتے ہیں کہ فوراً بس وہاں سے بھاگنے کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ تجادلک، کس سے بحث کر رہی ہیں؟ اس سے بڑی عورت کی آزادی کیا ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نہیں کہہ رہے کہ بحث بند کرو، میں نے بتانا تجھے بتا دیا. ان کو خاموش نہیں کرا رہے، وہ بار بار سوال کر رہی ہیں حتیٰ کہ وہی آتی ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی سے پوچھتا ہے، پھر پوچھتا ہے، پھر پوچھتا ہے، تو جس سے پوچھا جاتا ہے اس کو تنگ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی آپ سے ایک سے دوسری سے تیسری بار پوچھ رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے، وہ کچھ جاننا چاہتا ہے. اس میں صبر اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے کہ وہ شکر کرتی بوڑھے آدمی سے جان چھوٹے گی، بھاگتے ہیں یہاں سے. کوئی ایسا فتویٰ مل جائے کہ طلاق ہو گئی ہے، بس. عام طور پہ عورتیں یہ فتویٰ لینے جاتی ہیں کہ بس ثابت کر دیں طلاق ہو گئی، نو مور ایڈجسٹمنٹ، بس اب ہم جانا چاہتے ہیں یہاں سے، بھاگنا چاہتے ہیں. وہ اسی کو مسئلے کا حل سمجھتے ہیں کہ روز روز کی چک چک سے بہتر ہے کہ ہم بھائی کے گھر چلے جاتے ہیں. کوئی کچھ کہے گا تو نہیں نا، وہاں تو مجھے اتنا اچھا ویلکم ملے گا، مجھے کیا ضرورت ہے ایسے شوہر کے ساتھ رہنے کی. کیا پایا؟ یہ کیا چاہ رہی ہے کہ گھر بچ جائے، طلاق نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا وہی آ جاتی ہے، وہی میں سارا جرمانہ کس پہ پڑتا ہے؟ شوہر پہ. اتنے صاف الفاظ میں ساری بات بتا دی گئی کہ بیویاں بیویاں ہوتی ہیں، مائیں مائیں ہوتی ہیں. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، رشتوں کو مکس اپ مت کرو. ماں صرف وہ ہوتی ہے جو پیدا کرتی ہے. اور پھر بیوی کو ماں کہنا تو منکر ہے، زور ہے. اور اللہ غفور الرحیم ہے کہ انسان ہے، غصے میں منہ سے کچھ نکل جاتا ہے، معاف کر دیتا ہے اللہ. پھر بتا دیا کہ اب اس مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، سولوشن. ہم عام طور پر کیا بتاتے؟ تبصرہ کر دیتے، غلطیاں بتا دیتے ہیں، حل نہیں بتاتے. ایسے ہی کرتے ہیں. کوئی ہمارے پاس آئے مسئلہ لے کے تو ہم کہتے تم غلط ہو، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے. حل نہیں بتاتے. کیا حل بھی بتا دی کہ اب اس سے نکلنا کیسے، سولوشن کیا ہے. کہا کہ کفارہ دو. اصلاح کا یہ طریقہ ہے. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا وتحریر رقبہ. واپسی سے پہلے غلام آزاد، بڑی ایکسپیشن. پھر اس کے بعد نہیں ہے کیونکہ ہر دور میں تو غلام نہیں ہونے تھے، اسی لیے قرآن قیامت تک کے لیے. تو کیا کرو؟
سیام، پہلا مال کا کفارہ، پھر ہے جان کا. نہیں ہے پھر کیا کرو؟ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اس میں ضرور کوئی حکمت ہوگی. 60، 30 بھی ہو سکتے تھے، 70 بھی ہو سکتے تھے، 100 بھی ہو سکتے، لیکن 60. روزے بھی 60، مسکین بھی 60. اس وجہ سے فدیہ جو ہوتا ہے عام طور پہ ایک روزے کا ایک مسکین کو کھانا کھلانا. یہ سب کچھ کیوں؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تجدید ایمان کے لیے. اور یہ اللہ کی حدود ہیں، ڈسپلن کیا گیا، پورا طریقہ کار بتا دیا گیا، چھوڑ نہیں دیا گیا بیچ میں. اور پھر ساتھ بتا دیا گیا کہ اگر باز نہیں آئے تو سخت سزا بھی تیار ہے. یعنی بعد میں اگر یا اس حکم کو سن کے بھی لوگ اگر یہ طریقہ اختیار کریں گے تو وہ اللہ کے حکم کا انکار کریں گے. یہاں کفر اصطلاحی معنوں میں نہیں ہے، کفر اصغر مراد ہے. ٹھیک، عذاب علیم ہے، دردناک عذاب، سزا ملے گی. پھر کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین، کتنی جامع اور پرفیکٹ تسلی والی پوری بات ہے. اس کے بعد اب دیکھیے حضرت خولا کا کردار کیا ہے. وہ سن رہی ہے کیونکہ حضرت اوس تو یہاں نہیں ہے، وہی آئی ہے، آپ ہی مسئلہ لائی ہیں، آپ ہی کو سارا جواب مل رہا ہے، آپ ہی کو سارا حکم سنایا جا رہا ہے. اب وہاں بیٹھے بیٹھے وہ خوش نہیں ہو جاتی، چلو شکر ہے مزہ آیا نا، غلام دینا پڑے گا، اب روزے رکھنے پڑیں گے. ایسا کچھ نہیں، کوئی انتقامی بات نہیں، بلکہ خود ہی دفاع بھی کرنے لگ جاتی ہے کہ اللہ کے رسول وہ بوڑھا شخص ہے، وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اس کے پاس غلام نہیں ہے، وہ کھانا نہیں کھلا سکتا. سوچ رہے عورت کا کردار یہاں اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ شوہر نے غصے میں جو الفاظ کہے ہیں، لیکن جب شوہر کے خلاف ساری بات آتی ہے تو بھی وہ پھر اس کا دفاع کر رہی ہیں اور پھر اس کی مددگار ہیں. اور پھر اس روایت میں آ رہا ہے کہ وہ اپنی طرف سے جا کے یہ سب کچھ دیتی ہیں اور شوہر کو بتاتی بھی نہیں اور کفارہ ادا کر دیتی ہیں. کیونکہ ابو داؤد نے کیا کہا، خولا نے اپنے خاوند اوس بن صامت کی طرف سے ان سے مشورے کے بغیر کفارہ ادا کر دی. یعنی انہیں بتایا نہیں اور بس ان کی طرف سے کفارہ دے دیا. اب آپ دیکھیے کہ جب صدقہ کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، بتا بتا کے، جتا جتا کے دیتے ہیں. اسی لیے تو ہمارے حالات درست نہیں ہوتے. یہ اتنا بڑا حوصلہ، اتنا بڑا دل اور اتنی بڑی قربانی اور اتنا خوبصورت معاملہ کون کر سکتا ہے جس کے اندر واقعی ایمان ہو؟ کیا یہ خاتون نہیں؟ کیا ان کے جذبات نہیں؟ کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی؟ یہ کام وہی کر سکتا ہے جو اللہ کے لیے کرنے والا، جس کو پتا ہو ایک رب ہے جس نے میری بات سن لی ہے، وہ آگے جزا دینے والا بھی ہے. ایک پورا قانون آ گیا ایک عورت کے اس رویے کے ساتھ، قیامت تک کے لیے قانون مل گیا ہے سب مسلمانوں. اس داستان کی پہلی گواہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہیں. فرماتی ہیں کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کی سماعت ہر چیز پر حاوی ہے. ہم اللہ کو نہیں سناتے یہ سوچ کے پتہ نہیں ہماری سنے گا کہ نہیں، تو ہم ذرا لوگوں کو سنا لیں. لیکن حضرت عائشہ نے اس سارے واقعے سے کیا نکتہ نکالا. کہتی ہے میں خولا بنت ثعلبہ کی بات سن رہی تھی، بات کا کچھ حصہ مجھ سے بھی مخفی رہا، پوری نہیں سنائی دی. ہوتا نا گھر میں کوئی بات کہہ رہا ہو تو آدھی بات سنتے آدھی نہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خاوند کا شکوہ کر رہی تھی. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اے اللہ کے رسول، اس نے میری جوانی کو کھا لیا، میں نے اس کی اولاد کو جنم دیا، جب میں عمر رسیدہ ہو گئی، اولاد ہونا بند ہو گئی، تو میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا کہ تم میرے لیے ماں کی مانند ہو. میں آپ کی خدمت میں شکایت لے کر حاضر ہوئی ہوں، آخر میرا کیا قصور ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ خولا یہ شکایت پیش کرنے کے بعد بیٹھی رہی یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے بارے میں تم سے تکرار کر رہی تھی اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. امام احمد نے سیدہ خولا کے بارے میں روایت کیا، وہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، میرے اور اوس بن صامت کے بارے میں اللہ نے سورۃ المجادلہ کی ابتدائی آیات نازل کی. یہاں پر امام احمد کی جو روایت ہے اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے شوہر نے میری طرف قدم بڑھایا، میں نے اسے دھکیل دیا، پھر میں اپنی سہیلی کے پاس گئی، اس سے چادر مستعار لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئی اور آپ کے سامنے بیٹھ کر اپنے ساتھ پیش آنے والی صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا. میں اپنے خاوند کے ترش رویے کا آپ سے شکوہ کر رہی تھی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری شکایت سن کر کہا، اے خولا، تیرا چچا کا بیٹا بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک میرے بارے میں قرآن نازل نہیں ہو جاتا۔ یہ دوسری روایت میں آتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی طاری ہو گئی۔ جب یہ حالت بدلی تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوئے۔ آپ نے مجھے فرمایا، اے خولا، اللہ نے تیرے اور تیرے خاوند کے بارے میں آیات نازل کی ہیں۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔